the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ ایس ایس ٹی جس کو ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں وہ کیوں پڑھاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کو پڑھنے کے بعد بچوں میں کیا کیا چیزیں آ جانی چاہیے۔ افسوس مجھے بار بار ایک ہی بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ میٹرک تک تو 1 سے لے کے میٹرک تک ہم ایس ایس ٹی کو پڑھتے ہیں۔ پاکستانی سلیبس میں اس وقت جو نیشنل کریکولم کے مطابق ہم جنرل نالج کے نام سے 1 2 3 پڑھاتے ہیں، تو اس میں بھی ایس ایس ٹی اور سائنس ہی ہے ایکچولی، اسے الگ الگ کر دیں یا اسے اکٹھا پڑھا دیں جنرل نالج کے لیول پہ۔ تو یہ سبجیکٹ تو ہم 1 سے آنورڈ 10 تک پڑھ رہے ہیں۔ 10 ایئر ایس ایس ٹی کیوں پڑھاتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ اس کا معاشرے پہ امپیکٹ نظر آنا چاہیے نا۔ ایجوکیشن کا الٹیمیٹ اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سٹیزنز جب یہ اسٹوڈنٹ بڑے ہوں گے تو ان کی پریکٹیکل لائف میں اس کے یہ امپیکٹس ہوں گے۔ اگر ہم ایجوکیشن کو یا جو سبجیکٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کو اس پرپس سے پڑھائیں تو پھر انشاءاللہ واقعی معاشرے میں ایک چینج آ سکتی ہے۔ تو وائی ڈو وی ٹیچ ایس ایس ٹی اور معاشرتی علوم ان اسکولس؟ اور ہم بھی ایز اے پیرنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنے بچے کو معاشرتی علوم کیوں پڑھاتے ہیں اور اس پہ اتنا سارا ٹائم کیوں لگاتے ہیں؟ تو ایس ایس ٹی کو پڑھانے کا، چاہے اسے انگلش میں پڑھائیں چاہے اردو میں پڑھائیں، ایک ہی پرپس ہے کہ ہم بچے کی جو سیوک سینس ہے اور سوشل سینس ہے اس کو ڈیولپ کریں۔ سوشل سینس کیا ہوتی ہے؟ سوشل سینس یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ایک معاشرتی سوشل اینیمل ہے، اور سوشل اینیمل ہمیشہ سوسائٹی میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو آپ تنہا کر دیں، اکیلا کر دیں تو وہ رہ نہیں سکے گا، وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ اور معاشرہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور ہمارے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ایز اے انڈیویجول، ایز اے پرسن بھی ہمارے حقوق ہوتے ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک طالب علم ہیں تو ہمارے کچھ بحیثیت اسٹوڈنٹ، بحیثیت طالب علم کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہمارے ٹیچر کے حقوق ہیں۔ ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، ہمارے بچے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کچھ اس کے حقوق بھی ہیں۔ اس کے حقوق ہمیں یعنی پیرنٹس کو پورے کرنے ہیں، اور اس کے جو فرائض ہیں وہ اسے پورے کرنے ہیں۔ تو معاشرہ اسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ بھائی بہن ہیں تو بھائی بہنوں کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں اور فرائض ہیں۔ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں لیونگ ان اے سوسائٹی تو ہسبینڈ وائف کے بھی کچھ حقوق ہیں ہسبینڈ کے، جو وائف کے اوپر فرائض ہیں، اور جو وائف کے حقوق ہیں وہ ہسبینڈ کے اوپر فرض ہیں۔ اسی طرح ایز اے پیرنٹ بچوں سے ہماری کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ایز اے سن اینڈ ڈاٹر اولاد کی حیثیت سے ان کی کچھ ہمارے سے توقعات ہوتی ہیں، اور اس کو ایسے کھلا نہیں چھوڑا گیا۔ ہم جس ریلیجن کے فالورز ہیں، مذہب اسلام کے فالورز ہیں، تو ہمیں تو باقاعدہ ہر ایک چیز کے اوپر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، وے آف لائف پورا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بیٹے ہو تو آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اگر آپ کوئی بیوی ہیں تو آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں، اگر آپ بہن یا بھائی ہیں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں، اگر آپ گرینڈ پیرنٹس ہیں تو آپ کے بھی حقوق ہیں اور آپ کے بھی فرائض ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں بہت واضح ہیں۔ تو ایک تو ایس ایس ٹی یعنی سوشل سائنسز ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کے اندر سوشل سینس آ جائے، جو کہ بدقسمتی سے نہیں آ رہی۔ اتنے سال ایس ایس ٹی پڑھنے کے باوجود ہمارے معاشرے میں سوشل سینس نہ ہونے کے برابر ہے، I'm sorry to say۔ اور کچھ گھر میں ذمہ داریاں ہیں، کچھ باہر گلی کی ذمہ داریاں ہیں اور فرائض ہیں، کچھ محلے کی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، اور کچھ ہماری ایز اے سوسائٹی، ایز اے نیشن ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور فرائض ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں اور سارے فرائض مل کے ہمارا ایک پورا سوشل سٹرکچر بناتی ہیں۔ تو اصل میں تو ایس ایس ٹی پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ ہمارے کنٹرڈکشنز آتے ہیں، بیہیویئرز آتے ہیں،
ہمیں کس موقع پہ کیسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری ایس ایس ٹی کو ڈیولپ کرتی ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں مل کے ایس ایس ٹی بنتی ہے، یعنی سوشل سائنسز بنتی ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو پریکٹیکلی سکھانی چاہیے. مگر افسوس صد افسوس کہ ہم ایس ایس ٹی تو پڑھا رہے ہیں ایز اے سبجیکٹ، 10 سال ہم نے انہیں پڑھایا، مگر اس میں ہم نے ان کو کہیں بھی نہیں بتایا. اور پھر ایس ایس ٹی میں ہی ہم مینرز سیکھتے ہیں، ہم بیہیویئر سیکھتے ہیں. ایون کہ ہمارے دین اسلام میں تو واش روم تک جانے کے بھی مینرز ہیں، اور وہ بھی ہماری سوشل لائف میں آتے ہیں، سوشل سینس میں ہی آتے ہیں. ہمارے لباس بدلنے کے، لباس پہننے کے بھی ہمارے کچھ مینرز ہیں، ہمارے نہانے کے کچھ مینرز ہیں، اور ہمارے جو ہے ملنے ملانے کے مینرز ہیں، مریض کی عیادت کرنے کے پر احادیث ہیں اور اس کے مینرز ہیں، اس کا اجر ہے. ایون کہ چھینکنے کے بھی مینرز ہیں اور اس کا جو ہے طریقہ کار موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایس ایس ٹی میں تو مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سوشل سائنسز میں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے. اور ان سارے مینرز میں مسلمانوں، پانی پینے کے مینرز ہیں، پھر کھانا کھانے کے مینرز ہیں، پھر کون سی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے، کون سا ایسا کارنر ہے زندگی کا، کون سا ایسا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کے دین میں، آپ کے مذہب میں ہدایت نہیں ملتی. تو ہم یہ جو مینرزم ہے، یہ جو سوشلزم ہے، یہ اسلامیات میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. معاملات جو ہے، معاملات کے چیپٹر میں ہم اسلامیات میں بھی اور ایس ایس ٹی میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی اگر مینرز نہیں آتے تو پھر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہے. ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارا پڑھانے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارا اسکولنگ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ایز اے پیرنٹ ہم نے کسی سسٹم کو فالو نہیں کیا ہوا. یا ہم اسلامیات میں بھی اور ایس ایس ٹی میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر بھی اگر مینرز نہیں آتے تو پھر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کس طرح کا ہے. ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارا پڑھانے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارا اسکولنگ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، یا ایز اے پیرنٹ ہم نے کسی سسٹم کو فالو نہیں کیا ہوا. یا ہمیں بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے ان ٹاپکس کے اوپر کہ واقعی اتنے سال تو ہم نے اسلامیات میں بھی معاملات پڑھے، سوشلزم پڑھی، سوشل لائف پڑھی، اور ادھر بھی ہم ایس ایس ٹی میں بھی سوشل لائف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، مگر ہمیں سوشل لائف نہیں آئی. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے ہمارے اس ایجوکیشن پورے سسٹم کے اوپر بھی. اور انشاءاللہ ان ویڈیوز کے تھرو بھی اور پریکٹیکلی بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا، ہم ایس ایس ٹی اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بچوں کے اندر سیوک سینس آ جائے. سیوک سینس کا مطلب یہ کہ بطور شہری کسی ملک کے ہم باشندے ہیں، کسی ملک کے ہم رہنے والے ہیں، اور ہمارا کوئی ظاہر ہے ڈسٹرکٹ ہوگا، کوئی ہمارا پروونس ہوگا، اور اس کی بینگ سٹیزن ہمارے اوپر کچھ فرائض اور کچھ ڈیوٹیز ہمارے اوپر لازم آتی ہیں، اور پھر ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں. تو وہ بھی ہمیں جاننے بہت ضروری ہیں. اس میں ہم ایس ایس ٹی میں اپنی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں تاکہ ہم جس ہوم لینڈ میں رہتے ہیں اس کے بارے میں، ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں جان سکیں، اور ہم اس کی جیوگرافی بھی جانتے ہیں. یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے ایس ایس ٹی کی ٹیچنگ میں. اور پھر ہم اس کے لوگوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، مختلف کلچرز کے بارے میں بھی جانتے ہیں. تو یہ دس از آل اباؤٹ ایس ایس ٹی. اگر ہم ایس ایس ٹی پڑھنے کا اور پڑھانے کا ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر ہم اس کا حق ادا کریں تو ہمیں ایس ایس ٹی میں یہ چیزیں ضرور آنی چاہیے، جو کہ افسوس صد افسوس کہ ہم ان چیزوں تک باوجود اتنے سال کی ایفرٹ کے باوجود، ریگولر پیریڈز کے باوجود، ان ساری کاوشوں کے ہم اس پر پہنچ نہیں رہے ہیں. انشاءاللہ کمنگ ویڈیوز میں ہم ان کے سلوشنز کی طرف بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ پریکٹیکلی ان کا سلوشن ہم سب ڈھونڈیں گے اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.